وقت 9 مئی کے حالات و واقعات کے بعد دو شخصیات جو ہیں وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. ایک تو آبویسلی عمران خان صاحب ہیں اور ایک وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ان سے بات چیت کی جائے تھوڑا سا میں آپ کو منظرنامہ بتا دوں کہ اس وقت تحریک انصاف کی 90 سے اوپر وکٹیں گر چکی ہیں. ان کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ رانا صاحب کی گورنمنٹ جو ہے شاید ان کو یہ ڈیل آفر کر رہی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم نے بڑا ہائیسٹ مورل گراؤنڈ لیا ہے، جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی ہیں ان کو جو ہے اگر وہ عمران خان کو چھوڑ دیں تو وہ سارے مقدمات واپس ہو جائیں گے اور وہ دودھ کے دھل کے وہ جہاں چاہے سیاست کریں باسوائے پی ٹی آئی کے. تو وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ ہم نے شہداء کا اور ان کی عزت و تکریم کا لیا ہوا ہے وہ پھر کس طرح جسٹیفائی ہوگا. رانا صاحب بہت وارم ویلکم. سر ایک تو یہ بہت زیادہ پرسیپشن میں چاہوں گا اس میں سوال کہ اس سے پہلے جو سب سے کرنٹ معاملہ ہے نا وہ ہے جو آپ نے پریس کانفرنس کی رات کے 12:15 میں نے بھی دیکھی. اس پریس کانفرنس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جی انٹیلیجنس اداروں کو ایک آڈیو ملی ہے، جن لوگوں نے اس طرح میں اس لیے بتا دوں ان کو دوبارہ، اس میں مبینہ طور پہ پی ٹی آئی یہ پلاننگ کر رہی ہے کسی پی ٹی آئی کے رکن کے گھر حملہ کیا، خود ہی حملہ کریں گے، وہ خود ہی وہاں فائرنگ ہوگی، وہاں پہ کیجولٹی یا دکھائی جائے گی تاکہ سیکورٹی فورس ڈال دی جائے اور ایک ایکچوئل ریپ کیا جائے گا وہاں پہ. خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کا بندہ اپنی ہی فیملی میں کسی کا کروا دے گا یا پی ٹی آئی والے کروا دیں گے کسی فیملی کو اور مدعا ڈال دیا جائے گا آپ پہ. اس پر جو عمران خان صاحب نے کل بات کی ہے، پہلے وہ میں لوگوں کو سنوا دوں دوبارہ، آبویسلی انہوں نے شروع ہی آپ سے کیا تو سنوائیں ذرا عمران صاحب نے رانا صاحب کی اس پریس کانفرنس سے کیا بات کی. اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو عورتیں پاکستان تحریک انصاف کی جیل کے اندر ہیں یا جو بھی عورتیں، ان کی ہیومن رائٹس کی رانا صاحب وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ سب سے پہلا اور بھرپور سوال یہی رہے گا. تو رانا صاحب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کو شک تھا نا کہ جیلوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے تو اس سند یافتہ سرٹیفائڈ آپ کا نام لے کے مجرم کی اس پریس کانفرنس کے بعد سارے سر یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو پریس کانفرنس کا بتائیں یہ آپ کو کیوں کرنی پڑ گئی؟ دیکھیے اس میں معاملہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ ذمہ داری بھی ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کے جو کرائم جو ان پلاننگ ہو، کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہو تو اس کے اوپر نظر رکھیں. یہ کچھ لوگ جو کہ عمران خان کے ابھی بھی دائیں بائیں جو ہے وہ معاملات کو مینیج کر رہے ہیں، ان کی یہ اپنی گفتگو ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور دنیا میں ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ تو ساری کوششیں ان کی آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ لابیز ہائر کی ہوئی ہیں اور بہت زور و شور سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کے لیے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. تو انہوں نے ان کا یہ پروگرام بن رہا تھا. دراصل یہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر انہوں نے ٹیلی فون نمبر تبدیل کر لیا ہے تو شاید اب ٹیلی فون انٹیلیجنس ایجنسیز ہم تک نہیں پہنچ سکی. لیکن ایک ایسی ڈیوائس بھی ہے کہ اگر آپ ایسا کر بھی لیں تو پھر بھی آپ تک وائس ریکگنیشن ہو جاتی ہے، پہنچا جا سکتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ پلاننگ اس طرح کی تھی کہ ایک فیک ریپ جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے. یعنی فیک ریپ سے ایکٹ کرنے سے مراد کیا ہے سر؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وکٹم جو ہے اسے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ فیک ہو رہا ہے. اچھا اس سے ایکچوئل ہو رہا ہوگا اور ان کو پی ٹی اے کی خاتون ہوگی. بالکل وکٹم کے ساتھ تو بالکل ان ریئلٹی ہو رہا ہوگا اور اس کے جو ہے وہ ویژول اور اس کی جو یہ اپنا انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے وہ تو سارا ایسے ہی ہوگا کہ جو بالکل صحیح ہو رہا ہے. آپ اور میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو اس کی ویڈیو بھی آپ کہہ رہے ہیں اپلوڈ کر دی جائے گی، یہ تو یعنی پی ٹی اے کی خاتون ہوگی سازش کے تحت مبینہ جو آپ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر اور ان کا ریپ ہو رہا ہوگا. تو لیکن رانا صاحب اس میں ریپ کرنے والے کی شکل جب نظر آئے گی تو چل جائے گا پتہ وہ سیکورٹی کا وہ معاملہ یہ ہے نا کہ وہ تو پھر چہرے جو ہے وہ چھپائے جا سکتے ہیں اور ایسے بندے کو جو ہے وہ اگر آپ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ ملک سے باہر بھیج دیں تو ایجنسی جو ہے وہ کہاں سے پکڑیں گی اس کو. اور جو ایکچوئل جو وہ سینز ہوں گے ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا اور لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو فیکچوئل لا انفورسنگ ایجنسی ہے. وہ کہیں گے جی انہی کے بندے ہیں یا وہ کہیں گے جی پکڑیں آپ ان کو. لیکن آپ نے اس سے پہلے اتنی آڈیوز آپ کی گورنمنٹ نے لیکس جو ہوئی تھی وہ پریس کانفرنس میں سنوائی ہیں. اب شک یہ ابھر رہا ہے اس کے اوپر کہ جی آپ نے اس میں نہ اس پی ٹی آئی کے بندے کا نام بتایا کیونکہ آپ اس کو چھپا تو سکتے نہیں، آپ کی ہمدردی تو کوئی ہے نہیں پی ٹی آئی سے، نہ آپ نے وہ آڈیو سنوائی کی تاکہ لوگ خود جج کریں کہ یہ بات اس طرح ہی جس طرح فرما رہے ہیں. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان بندوں کو پکڑ لیں. اچھا ہاں ہم کوشش یہ کر. اچھا اور پھر دوسرا ایک تھا
کہ انہوں نے لیکن آپ نے آڈیو خود سنی ہے ہاں سر؟ انہوں نے پہلے بھی یہ پلاننگ کی کہ ایک اسی طرح کا ایکٹ کر کے تو جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہاں پہ ایک دو گولی ماری بندے جائے۔ جو ہے وہ مار دیے جائیں اور اس کے بعد سیدھا ان کے اوپر پرچہ کروایا جائے. لیکن اس سے پھر یہ تھوڑا پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا کہ شاید قتل جو ہے نا یہ پھر بعد میں اگر کوئی ادروائز بات ہو گئی تو وہ بڑا جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہوگا. تو اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو آڈیو ہے لیک کرنے کا، آپ مجھے بتائیں کہ جب فیصلہ ہونا ہے 2 دن بعد اور فیصلہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہوگا اور پھر فیصلہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے، تو وہ آڈیو سامنے آنے کے بعد پھر کیا اس کا امپیکٹ ہوا جی؟ نہیں، یہ تو خیر ملک کی بدقسمتی نہیں جو ہو رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب جو پھر انکوائری کمیشن بنایا گیا اس انکوائری کمیشن کو اگلے دن جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. تو معاملہ ہے جو اب آڈیو کو جو ہے وہ لیک کرنے سے ہمیں کوئی مقصد تو تب حاصل ہونا کہ کوئی انکوائری کمیشن ہو وہ انکوائری کر لے یا اس کی کوئی عوامی کنزپشن کے لیے سر، ان کے سامنے تو پرسیپشن آپ نے یا بنا اس کی جو ہے وہ اپنا کوئی ادروائز جو ہے وہ صورتحال سامنے ہے. لیکن ہم نے پھر یہ دیکھا ہے کہ جو یہ پہلے ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہے تو اس کے پیش نظر یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے. تو اور راستہ پھر پکڑنے آڈیو کے کا بعد ذکر، وہ اب دیکھیں وہ تو لوگ باخبر ہو چکے ہوں گے، وہ لوگ جو ہیں نہیں باخبر ہو وہ چکے تو لیکن اب تو الرٹ پہ ہو گئے، آپ نے بتا دیا جب. بہرحال وہ الرٹ پہ ہوں گے. لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ لوگ پکڑے جائیں اور وہ کمٹ کریں کہ جی لیکن یہ اس کو- ہماری آوازیں ہیں اور ہم نے یہ کیا. لیکن اس کو عمران خان صاحب نے کسی اور پیراہی میں دیکھا ہے. انہوں نے کہا اگر ان کو کوئی شک تھا اس سے پہلے کہ ان کی عورتیں جو آپ لوگوں کی جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کوئی جنسی ہراسگی نہیں ہو رہی یا بدسلوکی نہیں ہو رہی اس قسم کی، اب وہ شک آپ کی پریس کانفرنس دور ہو نہیں گئے. معاملہ یہ ہے کہ ان کو اگر یہ پہلے شک تھا تو اس کے اوپر یہ ایکٹ وہ کرنا چاہتے تھے کہ اس کے کرنے سے اس شک کو جو ہے وہ ہم لیکن وہ تو نہیں مان رہے کہ وہ کرنا چاہ رہے نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسی بات کو جو یہ افواہ سازی کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہانیاں چلا رہے تھے کہ جی زیادتی ہو رہی ہے بڑی بدسلوکی ہو رہی ہے، اس کو آگے جو ہے وہ فورٹیفائی کرنے کے لیے یہ ایکٹ کرنا تھا. جب یہ ایکٹ اب ناکام ہو گیا، یہ پری ایمپٹ ہو گیا، تو اب انہوں نے پھر وہ بات شروع کر دی کہ جی ہمیں شک تھا. بھئی شک تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا راز کہ صاحب، ہمیں شک ہے؟ آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جتنی خواتین اس وقت گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہیں یا جیل میں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی جی بدسلوکی نہیں؟ میں 100% یہ پوری گارنٹی سے چھوٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کہ ویسے تو وہ پنجاب پولیس کی یا پنجاب گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہیں، وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، لیکن فیڈرل ایجنسی جو ہیں وہ پوری طرح سے ایک ایک چیز سے جڑی ہوئی ہیں، ہر چیز کی خبر لے رہی ہیں، ہر چیز کی خبر دے رہی ہیں. وہ جتنی بھی خواتین ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے جو ہے وہ میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. جو پی ٹی آئی اور کی اگر ہے ان کی جی جتنی میں سب کو سمجھتا ہوں کہ ان کا درجہ جو ہے وہ میرے لیے بہن اور بیٹی کا ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمیں خود بڑا افسوس ہے کہ ان کو اس طرح سے نفرت ان میں انجیکٹ کی گئی. اس بندے نے جو یہ واقعی فتنہ تھا، فتنہ ہے، اس نے اپنی سوچ ان نوجوانوں میں، اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں آپ دیکھیں ان میں سے انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی ڈبل گریجویشن ماسٹر کیا ہوا جو انہوں وہ نے. آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں پکڑے ہاں ہیں. اور کوئی جو ہے وہ کہتے کیا ہے؟ وہ مان رہے ہیں یا وہ کیا جی کہہ رہے مان ہیں؟ رہے ہیں وہ. لیکن وہ کہہ رہے صحیح کیا انہوں نے. نہیں معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے جب اس کی ویڈیو آپ اس کے سامنے چلائیں کہ جی یہ آگ لگا رہا ہے، یہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ لوٹ مار کر رہا ہے یا وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے جا رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ میں نہیں ہوں. لیکن ایسا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا آپ کو نا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا، کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے. نہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ تو وہ کہہ رہا ہے، اب تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ تو آپ کی کسٹڈی میں اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ پورا 2014 سے لے کے اب تک جو اس نے سیاست کی ہے، نفرت کی سیاست کی ہے، مارو مار دینے کی سیاست کی ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو جو ہے وہ میں ختم کر دوں گا. یعنی اس نے تو سیاست ہی یہ کی. اور اب 1 سال سے وہاں پہ جو جعلی اس نے پٹی چڑھائی ہوئی تھی اپنا پلسٹر ٹانگ کو، تو جس دن رینجرز نے پکڑا تو اس دن دوڑنا شروع کر دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کر رہا تھا وہاں پہ باقاعدہ. دیکھیں ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے نا وہ جب ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے اس کا موٹیویشن کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے. جب ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ 10 20 50 لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کا ساتھ ان کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے، وہ ایک لیول ہی اور ہوتا ہے. اس نے اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ہر شہر میں 200 250 کہیں 300، چھوٹے شہروں میں 50 70 100
اس نے باقاعدہ وہاں پہ لوگوں کو یعنی ایجوکیٹ کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کو جو ہے وہ حقیقی آزادی کا کنسیپٹ دیا، لوگوں کو کہا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان سے آپ نے چھین کے اپنی آزادی لینی ہے۔ تو یہ اس نے اس طرح سے ان بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا، اس میں نفرت جو ہے وہ انجیکٹ کی کہ وہ اس نفرت کے زور پہ جو ہے ان لوگوں نے یہ سارا کام کیا۔ حالانکہ پڑھے لکھے بچے ہیں، اب وہ بچے بھی رو رہے ہیں اندر، اور ان کے ماں باپ جو ہے وہ رو رو کے ان کا برا حال ہے کہ ہمارے بچوں کا جو ہے وہ مستقبل تباہ ہو گیا، اور یہ بیٹھا ہے آرام سے۔ خواتین جو آپ لوگوں نے پکڑی ہیں ان میں سے کوئی تو بہت ہی سافٹ قسم کی ہیں اپنے پرسوناز کے اندر، جیسے کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، میں نام نہ بھی لوں ان کا، اگر تو بائی دا وے سنا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو بھی کہا گیا تھا ان کی سفارش کرنے کے لیے، انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی تھی، گرفتار نہ کیا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ لیکن ایسا میرا پہلے سوال سن لیں آپ اس پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زبردستی ان کو اس سارے معاملے کا فیس بنایا جا رہا ہے، تو لوگوں کی پرسیپشن میں یہ ہے کہ ایک عام خواتین فیشن ڈیزائنر یا ایک ایلیٹ پڑھی لکھی، وہ چلے یہ تو ماننے کی بات ہے کہ عمران خان کی کال پہ لبرٹی بھی پہنچ گئی، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اور اندر بھی پہنچ گئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو انسٹیگیٹ کرنے کا ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے لیڈ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے آگ جلائی، وہ ہم نے نہیں کیا۔ آپ کے پاس اتنا انف ایویڈنس ہے ان لوگوں کے پاس، یہ جو پڑھی لکھی ایلیٹ خواتین ہیں؟ دیکھیں، جس کا آپ نے نام لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے زیادہ اس کی سفارش جو ہے وہ دوسری سائڈ سے ہوگی، کیونکہ وہ ایک فارمر آرمی چیف کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں بہت قریبی عزیز ہے۔ ہوگی یا ہوئی ہے؟ لازمی بات ہے ہوگی، کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی جس کی جو ہے وہ فیملی خدیجہ شاہ کی بات کر رہے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے، لیکن جو ایک اصول جو ہے وہ طے ہوا ہے گورنمنٹ سائڈ سے، وزیر اعظم نے اور دوسری سائڈ سے آرمی چیف نے، کہ جو گناہ گار ہے اس کو کسی قیمت پہ جو ہے وہ سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف کا بھی یہ کہنا ہے جی، اور ایک انہوں نے جو ہے وہ لائن مقرر کی ہے کہ اس لائن سے جو اس سائڈ پہ ہے اس کے لیے کسی حد تک معافی تلافی کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن جس نے لائن کراس کی ہے، یعنی جو کور کمانڈر گھر کے اندر گیا، یعنی جس نے ریڈیو کا پشاور جلایا، چلیں جو باہر کھڑا ہے نا یا فاصلے پہ کھڑا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو وہاں سے گزر رہا تھا، میں یہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو وہاں پہ جو ہے وہ ساتھ شاپنگ مال ہے، میں تو وہاں پہ کوئی شاپنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ کئی لوگوں نے یہ کلیم کیا بھی ہے، لیکن جس نے چار دیواری، جس نے گیٹ کراس کیا ہے، کراس کرنے کے بعد وہاں پہ اس کے سامنے آگ لگائی جا رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اور وہ اس کا حصہ ہے۔ خدیجہ شاہ کا ایویڈنس ہے آپ لوگوں کے پاس کہ وہ اندر موجود تھی؟ جی، زبردست ایویڈنس ہے، اور وہ خود بھی اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ ایویڈنس کی نوعیت کیا ہے کہ وہ انسٹیگیٹ کرنی تھی لوگوں کو جی، کہ گھسو اندر؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ یعنی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، پھر اس کے بعد اس یعنی گھر میں موجود ہیں جہاں پہ یہ سارا ہو رہا ہے، تو وہ سارا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ تو راستہ پھر ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جو ہیں، وہ ویڈیوز تو ہمیں نظر آئیں جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہی تھیں کہ جی مل کے وہاں جانا چاہیے، لیکن وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نظر ترے، تو ان کا جرم آپ لائن کے اس طرف رکھتے ہیں، لائن کے اندر ریڈ لائن؟ نہیں، ان کا ریڈ لائن کراس کرنے کا ہے۔ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ایویڈنس بھی آ گئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے اس کے اوپر اس کو آن ایئر کرنا مناسب نہیں ہوگا، کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ منصوبہ بندی تھی۔ جس دن انہوں نے کہا نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی تیاری کی، اور اس ریڈ لائن کے کراس ہونے کے بعد پھر ان کا یہ پروگرام تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کرنے میں سیدھی بات تھی کہ ہم نے کور کمانڈرز کے گھروں کا گھیراؤ کرنا ہے۔ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی طرف ڈائریکشن؟ بالکل ان کی طرف ایویڈنس سے ہے آپ کے پاس اس کا؟ بالکل ایویڈنس ہے، اور باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ تم نے کدھر جانا ہے، تم نے کدھر جانا ہے، اور باقاعدہ یعنی اسپیسیفائیڈ تھا کہ کس آدمی نے کیا کردار کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں سارے جن کو لائن کے اندر رکھا گیا ہے، ان لوگوں کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے، اور جن لوگوں کے خلاف نہیں ہے یا لائن کی دوسری طرف ہیں، شامل وہ بھی ہیں، کیونکہ ایک کے سامنے اگر یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے تو اسے چاہیے تھا نا کہ وہ گورنمنٹ کو انفارم کرتا یا اس بات کو اوپن کرتا کہ جی یہ بات غلط ہو رہی ہے۔ تو آپ کہہ رہے چاہ رہے ہیں جو ریڈ لائن کے اندر ہے، خواہ وہ ڈاکٹر یاسمین ہے یا خدیجہ شاہ ہے، وہ اگر پارٹی بھی چھوڑ دیں نہیں، ان کو تو ان کے لیے یہ ڈیل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ باقیوں کے لیے ڈیل ہے، جیسے اسد عمر سے؟ باقیوں کے لیے اسے آپ ڈیل تو نہیں کہہ سکتے،
یہ باقیوں کے لیے یہ لیوریج یا یہ رعایت ہے. باقیوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کریں اور کنڈیم کریں، یعنی بعض لوگوں نے یعنی پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے واضح الفاظ میں اس کو کنڈیم کیا ہے. آلموسٹ سب نے چھوڑ دیے سر، سوائے اسد عمر کے سب نے چھوڑی جو آئے. اسد عمر نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، مثال کے طور پہ چیئرمین، چیئرمین کہہ رہا ہوں، جو لیڈر آف اپوزیشن ہے سینٹ میں، انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے. تو ان کو آپ لوگوں نے اسد عمر کو یہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ عہدے چھوڑ دیں تو آپ کیونکہ ریڈ لائن کے اندر نہیں، لیکن وہ ان کے متعلق تو یہی پرسیپشن تھی کہ وہ کور کمیٹی کا حصہ تھے. تو ریڈ لائن سے مراد آپ کی یہ کہ جو فزیکلی ریڈ لائن کے انڈر ہے، یا کیونکہ اس کانٹیکس میں عمران خان بھی نہیں ہے، کہ عمران خان ریڈ لائن کے اندر فزیکلی نہیں تھے اس دن. نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک اگر آپ نے اسد عمر صاحب کو چھوڑ دیا، سر ایک صاحب تو اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے کیوں چھوڑا ان کو، لیکن جس طرح کے ان کے فیاض الحسن چوہان یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں جی کور کمیٹی جو کہ زوم میٹنگز میں ہوتی تھیں، جو ہم لوگ پلاننگ وغیرہ کرتے تھے، وہ تو پھر ان کا نام بھی لے رہے ہیں بدقسمتی سے. تو پھر آپ نے اسد عمر صاحب کو چھوڑا جو ہے وہ کس کانٹیکس میں چھوڑا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھیں پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. نہیں، اس میں یہ ہے پی ٹی آئی تو انہوں نے نہیں چھوڑی، عہدے چھوڑ رہے ہیں. ہاں، بات یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصوبہ بندی کی، جنہوں نے پلاننگ کی، جنہوں نے موٹیویشن کی. اب فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ موٹیویشن میں تو نہیں نہ آ سکتا، اسی موٹیویشن کے اوپر کون جائے گا. اسد عمر کس میں آتے ہیں؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے یعنی اس پورے معاملے کا سرگنا وہی ہے. موٹیویشن جو ہے وہ اسی کی طرف سے تھی، موٹیویٹ لوگوں نے جو ہے وہ اسی نے کیا. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنا اپنا جو ہے وہ دوسرے تیسرے درجے کے تھے، اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے. اس کے بعد پھر لوگوں کی ڈیوٹیز لگیں. اب کچھ لوگوں نے وہ ڈیوٹیاں بڑی ایکٹیولی نبھائیں. اس دن انہوں نے فون کیے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کو تیار کیا، لوگوں کو کہا کہ موقع پہ ادر صاحب کے بیٹے وہ کہہ رہے جی میرا تو فون یوز ہی نہیں ہوا، میں تو ٹویٹ کیا صرف. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے جیو فائننگ آپ کی غلط ہے، آپ کی جیو فینسنگ. نہیں، لیکن بہرحال وہ آگے اس کو کنفرنٹ کریں. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں تو لگیں، انہوں نے موٹیویٹ تو کرنا تھا لیکن انہوں نے کیا نہیں. لیکن رانا صاحب آپ بات یہ ہو رہی ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کو، جس کے جو آپ کے انڈر بھی ہوتے ہیں، آپ کے اپنے بھی دوسرے بھی، زمان پارک میں ساری ٹریننگ چل رہی تھی بقول آپ کے، اور ایک لڑکا وہ جس نے وردی پہنی ہوئی تھی کور کمانڈر کی، اس نے تو آ کے بیان بھی دیا، کوئی محمد کیمپ بنا ہوا تھا وہاں پہ. اگر یہ ساری بات درست تھی تو یہ تو بہت بڑا ہمارا ایک فیلئر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ریاست کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ اتنی بڑی ٹریننگ ہو رہی ہے، اتنی بڑی. اور زمان پارک نو گو ایریا بنا ہوا تھا. یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہماری زندگی لاہور میں جیرن ہوئی ہوئی تھی اور آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے اس وقت. تو یہ اتنی کمزوری آپ نے اس وقت کیوں دکھائی؟ اگر نہ دکھاتے تو شاید یہ واقعات ہی نہ ہوتے، یہ ٹریننگ ہی نہ ہوتی. نہیں، یہ اس کو آپ دونوں طرح سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، کمزوری سے بھی اور احتیاط سے بھی. معاملہ یہ ہے کہ اگر زمان پاک میں انہوں نے اتنی طاقت اکٹھی کر لی تھی کہ اگر وہاں پہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آپریٹ کیا جاتا اور وہ آپریشن جو ہے وہ پھر وہاں پہ کامیاب ہوتا، تو چانسز تھے کہ یہ پھر جو ہے نا وہاں پہ ایک ایسا بلڈ بات ہوتا یا وہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کیجویلٹیز ہو جاتی کہ شاید پھر اسے اور موقع ایک ملتا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو ہے اپنے اس فتنے کو، اپنے اس جو ہے وہ جو اس کا ایجنڈا تھا، اس کو اور آگے بڑھاتا. اس کے لیے ہم نے کوشش کی، 2 بار کوشش کی، لیکن ہم نے اس بات کو احتیاط رکھی کہ ایسا عمل وہاں پہ نہ ہو. اس لیے پولیس کو ہم نے نہ تو فائر کرنے کی اجازت دی، نہ اسلحہ لے کے وہاں پہ جانے کی اجازت دی. اس وجہ سے وہ دونوں دفعہ جو ہے وہ یہ جو لوگ پکڑے گئے پی ٹی آئی کے، خاص طور پہ جو ان کے لیڈرز بھی ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، ان کے سینیٹر جو ہیں چودھری صاحب ہیں، یاسمین صاحبہ ہیں، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، ان کو تو آپ نے اچھی بات ہے چھوڑ دی ہے. آپ کے نزدیک ان کا اتنا بڑا کرائم نہیں ہوگا. شیری مزاری صاحبہ بھی بچ گئی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری بات ہے یہ، اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ہے شامل. لیکن یہ جو لوگ ابھی پھنسے ہوئے آپ لوگوں کے پاس ہیں اور ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہو پا رہی، ان کو اس طرح کی رعایت اس میں ان کی آگے پھر فردر 2 کیٹیگریز ہیں. اچھا، فردر 2 کیٹیگری. ہاں، اس میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بالکل جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ انصاف. اور ایک سوال کر لوں اس کے بعد جواب دیجیے گا. اسی کے ساتھ ان میں سے کتنوں کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ کا کردار تو یہ ہے کہ وہ ملٹری جو ہے وہ ٹرائل کے تحت آئے. ان میں سے کون کون ہے؟ کچھ جو ہیں وہ اے ٹی اے جو آرڈنری کورٹس ہیں، یعنی اے ٹی اے کورٹس ہیں، آرڈنری کورٹس ہیں، ان میں جو ہے وہ ان کا کیس چلے گا.
اچھا جن کا ملٹری ٹرائل ہونا ہے اس کا بھی باقاعدہ جو ہے وہ ان کے اس کردار کو جانچ جناب صاحب تو 9 مئی کئی دن ہو گئے، یہ جو یاسمین صاحبہ وغیرہ ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کیا کرنا ہے ان کا؟ دیکھیں وہ یعنی اس میں یہ ہے کہ ان کے کردار کو پوری ایویڈنس کلیکٹ کر کے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اے ٹی اے کورٹ کے سامنے رکھی جائے گی، اور اے ٹی اے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا، الاؤ کرے گی کہ ان کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل اچھا یہ اے ٹی اے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ملٹری کورٹ ٹرائل کی، یعنی ان کا کردار اب مثال کے طور پہ اب اس پہ اوپر جتنی بات ہو سکتی ہے اتنی ہی بات ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ جی یہ لوگ انٹر ہو گئے اس میں جو ہے وہ ملٹری یعنی جناح ہاؤس میں، کور کمانڈر ہاؤس میں، وہاں پہ جا کے کچھ لوگوں نے تو وہاں سے کوئی کسی نے جو ہے وہ وہاں سے مور چرا لیا، ٹماٹر چرا لیے، کسی نے اچھا وہاں سے جو ہے وہ جو کھانا پکا ہوا تو وہ تک چرا کے لے گئے. باقی کلابی تو ایسے ہوتے ہیں پھر اور چیزیں جو ہے وہ لوٹ مار انہوں نے کی. کچھ لوگ اس حصے میں بھی گئے جو کہ کیمپ آفس کا حصہ تھا. وہاں پہ بڑی حساس جو ہے وہ ڈاکیومنٹس اٹھائے گئے، وہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس جو اور وہ جو لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان میں اتنی حساس انفارمیشن ہے، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی مہینے بعد ہمیں پتہ چلے کہ جی وہ ہمارے کسی ہمسایہ ملک کے جو ہے وہ وہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ کس قدر جو ہے وہ دفاع کو جو ہے وہ ڈیمیج اور کمپرومائز کرنے والی بات ہے. اب اس میں اب اس میں یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو کچھ تو انہوں نے جلا دیا، وہ بھی irreparable لاس ہو گیا، کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے. اب ان کو ریکور کرنا تو یہ اب اگر ملٹری نہیں کرے گی تو پھر اور کون کرے گا؟ یہ تو انہی کا کام ہے. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں اے ٹی اے ڈیسائیڈ کرے گی. ہاں، اور ان لوگوں کو ATC ان لوگوں کو جو ملٹری وہ جو اپنا انویسٹیگیشن انکوائری ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ لوگ ہمیں چاہیے، ان کے متعلق ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کو پیش کرے گی. یعنی اب یہ فائنل نہیں ہوا کہ یاسمین صاحبہ کو یا میاں رشید صاحب وغیرہ ان لوگوں کو کہاں بھیجنا ہے، یعنی ان کا ملٹری ٹرائل ہونا یا ان کا، ہاں تو یہ جو ہے یہ ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا. اور وہ اس لیکن ان کے لیے معافی کی ایگزمپشن نہیں. اس بارے میں وہ اتنے محتاط ہیں کہ وہ خود یعنی ملٹری کی جو انویسٹیگیشن اور انکوائری ٹیمز ہیں وہ پوری احتیاط کے ساتھ وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں. عمران خان صاحب نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں میں وہاں موجود نہیں تھا، یہ بات صحیح ہے، وہ جیل میں تھے. نمبر 2 آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے اس لیے ان کی یہ ساری چیزیں برداشت کی، ٹریننگ وغیرہ، زمان پاک نو کو ایریا، کہ بلڈ شیڈ نہ ہو جائے، پاپولیرٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، سینٹیمنٹ ان کے ماننے وہاں پہ لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے ان کے ماننے والوں کا سینٹیمنٹ. اب ان تمام حالات کے اندر یہ سارے معاملے کے اندر مجھے کیٹاگوریکلی ایک بات بتائیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل بنتا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہوگا؟ یہاں پہ بھی یا تو ایویڈنس نہیں ہے کیونکہ وہ موجود نہیں تھے، یا پھر آپ نے ایویڈنس ہونے کے باوجود آپ نے کمپرومائز کرنا ہے کیونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے اوبویسلی. میری سوچ کے مطابق تو بنتا ہے ملٹری ٹرائل عمران خان کا، لیکن فیصلہ اس کا جو ہے وہ ملٹری ٹیم نے کرنا ہے، وہ ملٹری کرے گی اس بارے فیصلہ. میں انکوائری کرنی ہے، بالکل وہ کریں گے، اور جو انہوں نے یارڈ سٹکس بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں گے. کیونکہ جو مین موٹیویشن ہے نا وہ فرام عمران خان ہے. اب دیکھیں ان لوگوں کا، جن لوگوں کو وہاں پہ بھیجا گیا، جو لوگ وہاں پہ جائے، ان کا براہ راست عمران خان سے تعلق ہے. یہ بیچ میں جو ہے نا سیکنڈ تھرڈ لائن یہ فارغ ہے. سر لیکن جو آپ نے 5-6 جی آئی ٹیز بنائی ہیں سارے واقعات کی، یہ ایویلویٹ نہیں کر رہی عمران خان کا رول؟ اس کے لیے ملٹری کی الگ جی آئی ٹی بنے گی؟ نہیں، یہ اپنے طور پہ کر رہی ہیں. یعنی اگر اس کا ملٹری ٹرائل میں اس کا نام نہیں آتا یا وہ ایویڈنس جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے لیس ہے تو پھر اے ٹی اے کورٹ میں تو آئے گا نا. آپ کہہ رہے ہیں ملٹری کی ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی عمران خان کا، وہ ملٹری کی ٹیم کوئی آفیشلی تشکیل پائے گی یا انآفیشلی؟ جی وہ تشکیل پا چکی ہے ملٹری کی ٹیم. اچھا جی، اور وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ سارے واقعات کی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ملٹری کی ٹیم، اس میں تقریباً 7 کیسز ہیں. اچھا 7 کیسز؟ ہاں 7 کیسز ہیں. دوسرا کیس پنجاب سے ہے، ان میں عمران خان کا کیس ہے؟ ISI آفس نہیں، یہ اچھا کیسز 7 ہیں. یہ ISI کا جو فیصل آباد حملہ ہوا. یعنی آپ مجھے دیکھیں کہ پچھلے 75 سالوں میں یہاں پہ بدترین جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیوائڈ رہا ہے. جب پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد میں تھا، کبھی کسی نے اپنے مخالف سیاسی جماعت کے بندے کے گھر کو جلانے کی کوشش کی؟ یعنی انہوں نے تو اس دفعہ یعنی اتنی نفرت، زیادہ سیریس کیس اتنی کون سا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ 60 ارب روپیہ معاف کرنے کا، گرفتاری کے جیل کے پوائنٹ آف ویو سے، یا یہ جو آپ نے میرے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بریکنگ دی تھی کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا؟
کیس زیادہ اسٹرانگ ہے؟ نہیں، یہ 7 کیسز ہیں لاہور کے کور کمانڈر کا گھر جلانے کے علاوہ. اس میں عمران خان نامزد ہے؟ یعنی اس میں نامزد سے مراد ہے کہ بات تو موٹیویشن کی ہو رہی ہے نا. یہ لوگوں کو اگر وہ نہ موٹیویٹ کرتا، یعنی اس نے ان لوگوں کو اس حد تک ان کو نفرت ان کے ذہنوں میں انجیکٹ کی. حالانکہ دیکھیں نا، جو میرے گھر پہ آئے، میرے گھر کو جلانے کے لیے اور پتھراؤ وغیرہ کیا، لیکن وہاں پہ ہمارے ورکر اکٹھے ہو گئے تو پھر وہ بچت ہو گئی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو ہے ہمارے محلے دار ہیں. کوئکلی سر ایک بات بتائیں، یعنی وہ ہمارے جاننے والے ہیں. کمیٹی جس میں آرمی چیف بھی اور باقی لوگ بھی تھے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں عمران خان کے متعلق کیا ڈسکشن ہوئی یا فیصلے ہوئے؟ دیکھیں جی، اس پورا جو یہ فساد ہوا ہے، جو سبھی کہتے رہے ہیں، میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی جماعت کو ہی حادثے سے دو چار کر دیا ہے. تو اس کا آرکیٹیکٹ تو یہی ہے. یہ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ جی بالکل، جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ، اور سب آن بورڈ ہے اس پہ قومی سلامتی کمیٹی میں، اس میں دوسرے بھی دیکھیں حقائق سامنے ہیں، حقائق سامنے ہیں، سب اس پہ متفق ہیں. بالکل. اس میں ایک بریک کے بعد رانا صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے جو نئی لیجسلیشن ہوئی ہے، اور دوسرا کہ عمران صاحب کو بڑا خدشہ ہے کہ رانا صاحب جو ہے یا ان کی گورنمنٹ بشرا بی بی کو بھی اریسٹ کرے گی. اگر کرتے ہیں تو وہ کس پیراہے میں ہوگا. اور یہ جو لوگ جیل کی صحبتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو رانا صاحب نے بڑی صحبتیں برداشت کی، ہم جانتے ہیں. وہ جیل کی صحبت کیا ہوتی ہے، ذرا ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. وفاقی وزیر داخلہ رانا صلی اللہ صاحب سے موجود. رانا صاحب، عمران صاحب کو بڑی تشویش ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ بشرا بی بی جو ہے ان کی وہ گرفتار ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے، تو ان کی تشویش بڑی بجا بھی ہے. ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہوگا نا اس پلاننگ کے ساتھ؟ دیکھیں، ان کا تعلق جو پہلے کہا جاتا رہا ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے، ان کا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بات درست ثابت نہیں ہو سکی کیونکہ وہ بھی ٹیلی فونیکلی آڈیوز ان کی اویلیبل ہیں کہ وہ تمام سیاسی معاملات میں ایڈوائز بھی کرتی رہی ہیں، موٹیویٹ بھی کرتی رہی ہیں، انسٹرکٹ بھی کرتی رہی ہیں. اور یہ حملہ کرنے میں بھی تو اس میں نہیں، اس کی اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے پاس ہوں گی، لیکن ابھی تک وہ سرفیس نہیں ہوئی ہیں. اور اگر ان کا کوئی عمل دخل ہوا تو ہوگا، اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوگا. آپ کو کوئی پلاننگ نہیں ان کو لازمی گرفتار نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتی پلاننگ، کوئی ایسی پلاننگ. عمران خان صاحب اگلے الیکشن سے پہلے گرفتار ہوں گے آپ کے خیال میں، ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ آپ کو نظر کیا رہا ہے؟ زیادہ ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف کیسز کی؟ دیکھیں، مجھے جو اسسمنٹ ہے، اسسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے. عمران خان گرفتار ہوں گے، اور یہ کب تک ہوں گے؟ دیکھیں، یہ اب جو وہ ہے اپنا وہ 60 بلین والا معاملہ، وہ اب دیکھیں وہ بالکل 2+2=4 ہے. اس میں تو پہلے بھی آپ نے گرفتار کیا تھا، آپ کو پھر چھوڑنا پڑ گیا. ہاں، لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ چھوڑنا تو اس لیے پڑا نا کہ گرفتاری کا طریقہ کار سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ کیس جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اور اس کے بعد پھر اب یہ جو ہوا ہے، جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، اور جس طرح سے آپ کو لگتا ہے ان دونوں کور کمانڈر ہاؤس کا گھر جلانا یا یہ جو حملے ہوئے فوج پہ اور 60 ارب والا کیس، ان دونوں میں گرفتاری ہو سکتی ہے؟ دونوں میں ہو سکتی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ مکمل نہیں ہوگے اگر ان میں اس کی گرفتاری نہیں ہوتی. ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مین ملزم ہی وہ ہے. الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. گرفتاری کے بعد اگر سزا ہوتی ہے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. ان کی پارٹی سر ٹوٹتی جا رہی ہے. وہ لوگ آ کے بتا رہے ہیں، میں نے آپ کا پچھلے دنوں ایک کلپ چلایا تھا، میں ذرا لوگوں کو سنوا دوں. رانا صاحب جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو تب تو ان پہ بڑا میں اس وقت 1 مہینہ جیل میں رہ کے، میں اس دن عدالت میں مجھے پیش کیا. اس کے بعد یہ جو آپ نے کہا کہ میں، کیونکہ یہاں پہ ملیکا بخاری صاحبہ وغیرہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بڑی ان پہ ظلم ہو رہا ہے تحریک انصاف کے اس پہ. تو میں حیران یہ تھا کہ ظلم ہو رہا ہوگا، لیکن آپ پہ تو 6-7 مہینے زیادہ ظلم ہوتا رہا، موت کی اس میں رہے، وہ ذرا ڈیٹیل تھا. لیکن رانا صاحب نے کمٹمنٹ جو اپنی رکھی تھی نواز شریف صاحب سے بڑی حیران کن ہے. اس دن میں بڑا حیران ہوا تھا، آج دوبارہ حیران ہو جائیں. آپ دیکھیں جی ذرا رانا صاحب، یہ جس طرح آپ دیدہ دلیلی سے کھڑے ہوئے نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو کیا آپ پہ صحبت زیادہ نہیں تھی جیل کی؟ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملی ہوئی تھی؟ کوئی اے کلاس کیٹیگری تھی یا آپ کو عادت ہو گئی ہوئی جیلوں میں جانے؟ نہیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں، گراؤ جلاؤ کا کیس ہے، اس میں کتنی سزا ہو جائے گی؟ 2 سال 3 سال. اور یہ جو اپنا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس میں 7 سال سزا ہے نا. تو خوف تو بندے کو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی میں جیل میں ہوں، میری ضمانت نہیں ہوگی اور مجھے سزا ہو جائے گی.
میرے خلاف جو انہوں نے کیس بنایا اس میں سزائے موت تھی، اور مجھے میرے وکلاء یہ میں 1 مہینے بعد جیل سے اس دن عدالت میں جو ہے وہ مجھے لایا گیا۔ آپ کو ایک کیٹیگری میں جیل میں تو نہیں رکھا گیا جو اتنے خوش تھے آپ کے جی مجھے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا؟ نہ بالکل، مجھے تو میرے وکلاء کی طرف سے بھی یہی انفارمیشن تھی اور باقی بھی کہ یہ 3-4 گاؤں کا کیس ہے تو یہ تو آپ کو یہ سزا جو ہے یہ 1-2 مہینے میں آپ کو سزا دے دیں گے۔ تو اس کے باوجود دیکھیں سیاسی کارکن کی یا سیاسی لیڈر کی جو ہے وہ یہی موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ آپ ایسے وقت میں جو ہے وہ کھڑے ہوں جیل میں۔ دیکھیں اچھا نہیں لگتا، ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ اس بات کا رونا نہیں رویا کہ انہوں نے ہمیں جیلوں میں کیسے رکھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیسن تک جو ہے وہ الاؤ نہیں کی۔ آپ کو کھانا جو ہے وہ میرا تھرو آؤٹ، میں 7 مہینے رہا ہوں، کھانا جو وہ ملاقات ہوتی تھی ہفتے میں 1 دن وکلاء اور 1 دن فیملی کی، تو کھانا وہی جو لے آتے تھے وہی میں جو ہے وہ چلا لیتا تھا، کیونکہ جیل کا کھانا آپ کو پتہ ہی وہ کیسا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرش پہ وہاں پہ جو ہے وہ لیٹنا، اچھا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں ایک تو بلیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑے کی اتنی بہتات ہوتی ہے جس کی حد نہیں ہے، یعنی کانوں میں روئی دے کے جو ہے نا وہ لیٹنا پڑتا تھا کہ کہیں کوئی چیز جو ہے نا وہ کانوں میں داخل نہ ہو جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جولائی اگست کی گرمی، حبس، اور جو ہے وہ جس سیل میں انہوں نے مجھے بند کیا ہوا تھا، یعنی 100 آدمی تھا وہاں پہ، خواجہ سعد رفیق وہاں پہ تھے، احد چیمہ وہاں پہ تھے، فواد حسن وہاں پہ تھے، یہ تقریباً نیب کے کیسز میں 100 آدمی تھا، یہ آدمی مجھے مل نہیں سکے، یعنی اتنی زیادہ سختی تھی۔ نواز سختی شریف سے کمٹمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی، نواز شریف صاحب سے کیا تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر سیاست میں کمٹمنٹ اور راز صاحب خلوص وقت کی کا تو قلت یہی ہے، کوئکلی درجہ میں آگے چلوں گا، یہ تو اپریشیبل بات ہے، ہم نے پہلے بھی اس لیے کی آپ کی غیر موجودگی میں بھی۔ یہ بتائیے کہ آج یہ جو لا پاس ہوا ہے، صدر مملکت نے سائن بھی کر دیا ہے کہ اب ریویو ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ جس کو فیصلہ ڈائریکٹ سنائے گی وداؤٹ ٹرائل جو پہنچا ہوگا، اور 60 دن میں آئی تھنک اس کی۔ اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جس اقامہ میں نائل ہوئے اس پہ تو بینیفٹ نہیں ملنے والا، لیکن کیا یہ جو لا آیا ہے اس کا نواز شریف صاحب کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ ان کی جو نااہلیت ہے تاحیات ہوگی، اس میں آپ ریویو کے لیے جا سکتے ہیں؟ بالکل اس میں ریویو کے لیے جا سکتے ہیں، جو انہوں نے جائیں گے، اور جو انہوں نے پارٹی پریزیڈنٹ سے ان کو علیحدہ کیا تھا اس میں جائیں گے۔ دیکھیں معاملہ یہ کہ جو پہلے تھا نا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہم نے پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اس میں ایک پورشن یہ بھی تھا کہ چیف جسٹس کا جو ہے نا اب پھر اس کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر کے یہ کیا ہے، تو یہ اس کے اوپر تاحیات نااہلی والا جو ہے وہ اس کا فیصلہ کہ واڈا صاحب کو انہوں نے کہا کہ ایک ٹرم کے لیے آپ نااہل ہیں، بندیال صاحب نے آئی تھنک کہا۔ بندیال صاحب سے سر کیا معاملہ ہے؟ کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انکوائری کمیشن بھی آپ نے مجھ سے پوچھ کے بنایا ہوتا تو میں آپ کو الاؤ کرتا، ان سے پوچھ لیتے، ایک ڈیکورم ہے، چیف جسٹس تو ہے نا، وہ آپ مانے یا نہ مانے۔ لیکن اس لا میں بندیال صاحب بتا دیں گے کہاں پہ درج ہے، لیکن اس سے پہلے میمو وغیرہ کا ریفرنس دیا کہ چیف جسٹس سے پوچھنا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، روایت ہے نا، ایک کنسلٹیشن نہیں کہ جہاں پہ روایت ان کے حق میں ہوتی ہے کہتے ہیں روایت ہے، جہاں پہ روایت ان کے حق میں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ قانون کہہ رہا ہے، قانون جو ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ نواز شریف صاحب کا ریویو اس نئے لا کے تحت آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کریں گے تب جب بندیال صاحب چلے جائیں گے ادھر سے، کیونکہ 60 دن ہے آپ کے پاس۔ نہیں میرا خیال ہے کہ 60 وہ تو اس سے پہلے ودن 16 ڈیز جو ہے وہ ہوگا، تو بندیال صاحب تو ہوں گے ادھر، اور بندیال صاحب ادھر ہوں گے تو بندیال صاحب سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں۔ اچھا، آپ اس کیس کو نہ سنیں؟ ہاں، تو لارجر بینچ میں لیکن وہ بیٹھ تو سکتے ہیں، لارجر بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں بھی بیٹھ سکتے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے علیحدہ ہوں، اور اگر بیٹھ گئے چلیں جی پھر ان کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے پاس جتنے بھی کیسز ہیں، جتنے کیسز ہیں وہ 3 ممبر بینچ ہے اور ایک ہی بینچ ہے۔ بالکل آپ کی قسمت۔ تو میاں صاحب جو ہے تب تک نہیں آئے جب تک کہ یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں میاں صاحب کا آنا، یا جب الیکشن ہوگا تو آ جائیں گے؟ میاں صاحب کا آنا جو ہے وہ 2 چیزوں سے مشروط ہے، ایک تو جو ہے وہ ان کی صحت کے معاملات ہیں، وہ ویسے آپ بہتر ہے، اور دوسرا الیکشن۔ راز صاحب الیکشن اکتوبر میں ہوتا نظر آ رہا ہے؟ الیکشن اکتوبر میں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا۔ پی ٹی آئی ٹوٹ تو نہیں جائے گی، پابندی تو نہیں لگ جائے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی تو ٹوٹ چکی ہے، لیکن جو باقی بچے گی اس کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہو یا باہر ہو وہ اس الیکشن میں حصہ لے سکے۔ ایک بریک لوں گا جی، میں پھر راز صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بڑی اہم گفتگو آج رانا صاحب نے کی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر جو ہے جس میں تمام چیفز بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور یہ بات طے بھی ہوئی ہے اور یہ بات ڈیسائیڈ بھی ہوئی ہے۔ سب نے یہ کہا کہ
یہ سارا معاملہ جو حملہ ہوا ہے تنصیبات کے اوپر، اس کے جو کرتا دھرتا ہے یا ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے۔ مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت۔